وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رحمۃ السلام میرے بزرگ اور دوستوں، برادران اسلام، اعلان طریقت، اللہ کریم کا بے پناہ فضل، بے پناہ احسان کہ جس نے آج پھر ہمیں جمعہ کے دن یہاں بھی بیٹھنے کا موقع عطا کیا. سبحان اللہ. قبلہ کی صاحب تعارف کے محتاج نہیں، یہ ان کی محبت ہے کہ ہمیں ہر سال یہاں کھینچ لاتی ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کریم نے اس دور میں ایک اچھے انسان سے نوازا. اللہ کریم انہیں تعداد سلامت رکھے اور آنے والے لوگ خیر یاب ہوتے رہے. یہ رشتہ قائم و دائم رہے. آپ کے سامنے چھوٹا سا قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ کریم اس آیت مبارکہ کے حصے میں متقین کی صفات کو بیان فرما رہا ہے کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں، متقین کون ہوتے ہیں، پارسا کون ہوتے ہیں، صوفی کون ہوتے ہیں، ان کی صفات بیان فرمائی. اور بھی صفات ہیں لیکن یہاں خاص طور پہ 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. وہ خوش نصیب جنہیں اللہ کریم رزق کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، پھر اللہ کریم انہیں اپنی راہ پہ خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے. آج آپ اتنے اللہ کے بڑے گھر میں یہ خوبصورت سجایا گیا، بنایا گیا، ادارہ بنایا گیا. کتنے خوش بخت تھے وہ لوگ جنہوں نے پیار کیا اور تعاون کیا. تو اللہ کے فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر تنگ دستی آ جائے تو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ صرف نماز کی بات نہیں ہے، صرف روزے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرماتے ہیں نیک لوگ وہ ہوتے ہیں خوشحالی ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اگر حالات ہو نہ رہے، معاملات ٹائٹ ہو جائیں، پھر بھی وہ اپنا رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے نہیں بلکہ وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. مفسرین کرام نے دوسرا معنی یہ بیان فرمایا کہ متقی نیک لوگ وہ ہوتے ہیں صحت مند ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر بیمار ہو جائے تو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کے پاس رزق ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، لیکن صحت کے دنوں میں تندرستی کی حالت میں خرچ نہیں کرتے. جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ مصیبتیں گھیر دیتی ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن قرآن اعلان کرتا ہے حقیقت میں وہ لوگ خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، تندرستی میں ہیں، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اگر بیماری آ جاتی ہے، دکھوں میں گر جاتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تیسرا معنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جب زندہ ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر خرچ کرتے ہیں. جب میں نے یہ پہلی بات پڑھا نا تو میں نے غور کیا کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کیسے خرچ کرتا ہے؟ تو دنیا میں نہیں ہے تو پڑھا. ہاں، قرآن میں مفسرین کرام تھے جنہوں نے قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان بنایا. انہوں نے کہا دراصل بات یہ تھی کہ وہ زندگی میں اعلان کرتے ہیں، وصیت کرنا تھے جب مر جاؤں تو میرا یہ حصہ اللہ کے راہ میں وقف کرتا ہوں. ہمارے یہاں چلیوٹ کی سرزمین، وہ وادی جہاں ایک عظیم شاہکار اللہ جس نے ڈیرا لگایا، وادی عظیم شریف کی سرزمین، اور وہ ربوہ کی سرزمین جہاں قادیانی غیر مسلم لوگ رہتے تھے، وہاں جا کر بھی اللہ کے دین کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بلند کیا. وہ عظیم ہستی ہاں چلیوٹ کی سرزمین پہ وہاں ایک دوست ملے. انہیں پھر کہا کہ یہاں
یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے نا، یہاں ایک خاتون رہتی تھی، اس کا گھر تھا، مسجد ساتھ تھی. خاتون کہنے لگی میرے پاس اولاد نہیں ہے، یہ جو میرا گھر ہے نا یہ بڑا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، جب میں چلی جاؤں نا یہ سارا گھر گرا کے مسجد کا حصہ بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میرا گھر. بعض شہروں میں دیہاتوں میں بھی مسجدیں ہوتی ہیں، نماز جب زیادہ ہوتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے. بعض خصوصی ایسے ہوتے ہیں جو اپنا گھر وقف کر دیتے ہیں، وہ معمولی نہیں ہوتے، تو وہ شان والے ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑی بات ہے، شان والا ہے، وہ بھی حاجی صاحب ہے، بڑی شان والے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اپنی زمینیں وقف کر دیتے ہیں وہ بھی معمولی نہیں، وہ بھی شان والے ہوتے ہیں. اور میں اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں خوشحالی میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، اگر تندرستی آ جائے تو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اور بڑی پیاری حدیث سے دوسری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں انہیں اور عطا کرتا ہوں. وہ خوش نصیب جنہوں نے تعامل کیا. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ شاہ صاحب میرے سامنے ہیں تو جو پیار کرتے وہ خوش ہو جائے،